اور حدیث پاک سنیے گا، ایک لمبی حدیث ہے جس کے اندر سے میں خلاصہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اور حدیث سن کے بندے کا ویسے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا قیامت والے دن ہم اللہ کا دیدار کریں گے؟ ہم نے جس رب کا کلمہ پڑھا اس رب کو دیکھیں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں تم سب اپنے رب کو دیکھو گے۔ یہ آگے کی تفصیل ہے، اپنے رب کو دیکھو گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر کیسے دیکھیں گے؟ یہ سارے دیکھ لیں گے میدان حشر میں اکٹھے ہو کے، تو بندے تو اتنے زیادہ، تو جمع ہو کر دیکھیں گے کیسے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سنیے گا۔ آقا نے فرمایا، جب چاند 14ویں رات کا چاند نکل کے آ جائے تم سارے دیکھنے لگو، تو کیا ایک دوسرے کے دیکھنے کی وجہ سے کوئی رکاوٹ آتی ہے بیچ میں؟ کہ نہیں۔ تو آقا نے فرمایا، ایسے ہی تم رب کو بھی دیکھو گے، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ ایک مثال دی ہے، ورنہ چاند کو دیکھنے کی کیفیت اور ہے، یہ علم الکلام کا مسئلہ ہے۔ چاند کو دیکھنے کی کیفیت اور ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، ہماری آنکھیں ہوتی ہیں، چاند آسمان پر ہوتا ہے، اور ہم اوپر کو منہ کرتے ہیں، ایک مخصوص فاصلہ ہے، اس کا مخصوص جسم ہے، ہماری آنکھوں سے ایک فاصلے پر ہے، اس لیے ہمیں نظر آ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن رب کو دیکھنے کے لیے یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کو کیسے دیکھیں گے، یہ یا رب جانے یا رب کا مصطفیٰ جانے، یہ فیصلے ہمارے کرنے کے نہیں ہیں۔ وہ کسی جہت میں ہم چاند اگر ہمارے ادھر ہے تو ہمیں نظر آئے گا، ہمارے ادھر ہے تو ہمیں نظر نہیں آئے گا، ایک خاص جہت میں ہونا لازم ہے۔ چاند ادھر ہوگا تو ہمیں نظر نہیں آئے گا اگر ہمارا منہ ادھر ہے، میں ادھر منہ کر لوں یہ بلب نظر نہیں آئے گا، ادھر منہ کر لوں نظر آ جائے گا، میں بالکل اس کے قریب چلا جاؤں تو بھی نظر نہیں آئے گا، آنکھیں چدیا جائیں گی دیکھ کر، میں بہت دور چلا جاؤں تو بھی نظر نہیں آئے گا، آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی اتنی دور۔ ایک مخصوص فاصلہ ہونا چاہیے دیکھنے کے لیے، بہت قریب بھی نہ ہو بہت دور بھی نہ ہو، ایک خاص سمت میں ہو، لیکن اللہ کی ذات کے لیے یہ ساری چیزیں لازم نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، جب وہ ایک درخت سے آواز آئی تھی کہ میں تمہارا رب ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کانوں سے سنا تھا؟ علماء نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف ان کانوں سے نہیں سنا تھا، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کے سارے جسم کو ہی کان بنا دیا تھا، سارے جسم کو کان بنا دیا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا۔ تو اللہ کی ذات کیسے ہے، اللہ کی ذات کو کیسے دیکھنا ہے، اللہ کی ذات کی آواز کیسے سننی ہے، تو ہماری آوازوں جیسی نہیں ہے، اوپر بھی ہو رہی ہے نیچے بھی ہو رہی ہے، کان چل رہے ہیں تو بندہ سن رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ کیسا کلام ہے وہ رب جانے، اللہ کا کلام کیسا کلام ہے وہ رب جانے۔ وہ نہ کسی آواز کا پابند ہے، وہ نہ کسی حرف کا پابند ہے، وہ نہ کسی کان کا پابند ہے، وہ نہ کسی جسم کا پابند ہے، وہ اللہ کی ذات کیا ہے، لا تدرکہ الابصار، جہاں تمہاری عقل جاتی ہے وہاں رب نہیں ہے، تمہاری عقلیں پیچھے رہ جاتی ہیں، رب کی ذات اس سے بھی بہت آگے ہے۔ میں حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھ رہا ہوں کہ صحابہ نے پوچھا کہ ہم آخرت میں رب کو دیکھیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے؟ تو آقا علیہ السلام نے وہ بتایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ایک حدیث آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن لوگوں کو جمع فرمائے گا۔ اس حدیث کو سمجھیے گا، قیامت والے دن جمع فرمائے گا، اور قیامت والے دن جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ قیامت والے دن بھی اسی کی پیروی کرے گا۔ جو چاند کی پوجا کرتے ہیں وہ چاند کے پیچھے چلے جائیں گے، اللہ انہیں بھیج دے گا جاؤ۔ جو سورج کی پوجا کرتے ہیں وہ سورج کے پیچھے ہو جائیں گے، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ بتوں کے پیچھے، جو کسی درخت کی کرتے ہیں وہ درخت کے پیچھے، جو کسی بندے کی پوجا کرتا ہے وہ بندے کے پیچھے ہو جائے گا۔ آخر میں آقا علیہ السلام کی امت رہ جائے گی جس میں مومن بھی ہوں گے اور منافق بھی ہوں گے، باقی چیزوں کے پجاری چلے گئے، حضور کی امت رہ گئی۔ اب حضور کی امت میں مومن بھی ہیں منافق بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ایسی صورت میں جلوہ گری فرمائے گا جس کو وہ جانتے نہیں ہیں۔ لوگ اس صورت کو جانتے پہچانتے نہیں ہوں گے، منافق تو جواب دے جائیں گے ہمیں کیا پتہ یہ کیا ہے، منافقوں کو رب نظر نہیں آئے گا،
پھر اللہ پاک مومنوں کے سامنے ایسی شکل میں، اللہ پاک ایسی صورت میں جلوہ گری فرمائے گا جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے۔ جب وہ اللہ پاک ان کے سامنے یہ جلوہ فرمائے گا ایسی شکل میں جس کو مومن پہچانتے ہوں گے، تو مومن تڑپ کر کہیں گے، آقا نے فرمایا میری امت کہے گی یہ ہمارا رب ہے اور ہم اپنے رب کا جلوہ دیکھ رہے ہیں۔